ہمیں ایک معرفت ملتی ہے اور اس معرفت کو سامنے رکھ کے ہم خود سازی کا عمل بہتر سے بہتر طریقے سے بجا لا سکیں گے۔ تو چونکہ انسان جس طرح قرآن کہہ رہا ہے کہ خلق الانسان ضعیفا، تو انسان میں جو کمزوریاں ہیں، ایک تو انسان کو ان کی شناخت کی ضرورت ہے، اور اسی طرح انسان میں جو خوبیاں ہیں، جو صفات حمیدہ ہے، ان صفات حمیدہ کو اور زیادہ اجاگر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ انسان مقصد تخلیق کو پا سکے۔ کیونکہ مقصد تخلیق انسان کا عمل نہیں ہے بلکہ احسن عمل ہے۔ تو معیار احسن عمل کو کیسے بجا لائے، تو اس کے لیے خود شناسی کی ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے ایک روایت ہے کہ جو امیر المؤمنین علیہ السلام سے مروی ہے کہ الناس معادن کمعادن الذهب والفضة۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر انسان کو پہچاننا ہے تو یہ انسان، یہ جس طرح سونے کا کان، چاندی کا کان ہمیں نظر آ جائے، فرماتے یہ انسان بھی سونا اور چاندی کی طرح یہ ایک کان ہے۔ معادن کا معادن الذهب والفضة۔ تو دراصل یہ تشبیہ کیوں دی مولا نے؟ انسان اور سونے کے کان میں کیا مشترکات ہے، انسان اور چاندی کے کان میں کیا مشترکات ہے، کیا مشابہات ہے کہ ہم ان کو سامنے رکھیں اور کہیں کہ یہ انسان، یہ سونا جیسا۔ تو یہاں پر چونکہ سونا اور چاندی اگر آپ دیکھیں تو سب سے قیمتی چیز ہے۔ اگر آپ جائیں گے بازار میں تو ایک سونے کی ایک چھوٹی انگوٹھی کتنی بڑی قیمت ہے اس کی، ہر ایک شخص کی پہنچ نہیں ہے، ہر ایک شخص کے بس کی بات نہیں ہے کہ اسے خریدے۔ چونکہ سونا اور چاندی کی قیمت ہے بازار میں، سونا اور چاندی کی قیمت ہے انسان کی نظروں میں، سونا اور چاندی کی قیمت ہے اہل معرفت کے پاس۔ اسی وجہ سے لوگوں کے پاس ان چیزوں کی معرفت ہے، تو کہا کہ جس طرح سونا اور چاندی قیمتی ہے، اسی طرح خود انسان کا وجود قیمتی ہے۔ جس طرح سونا اور چاندی آپ کو حاصل کرنے کے لیے بڑی زحمتوں سے گزرنا پڑے، آسانی سے سونا ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ اگر آسانی سے سونا ہاتھ میں آ جاتا تو آج اس کی قیمت نہ ہوتی، اس لیے کہ جو شے بھی فراوان ہو اس شے کی قیمت نہیں ہوتی۔ اب یہی پانی اگر یہ قلت میں بدلے اور آپ کو دن میں ایک بالٹی سے زیادہ نہ ملے تو سونے سے کئی گنا اس کی قیمت ہو جائے گی۔ چونکہ جب نعمت فراوان ہو جائے تو فقط اہل بصیرت اور اہل معرفت ان کی قیمت کو جانتے ہیں، عام لوگ ان کی قیمت نہیں جانتے۔ اسی طرح کوئی بھی چیز آج آپ کے سامنے پتھر کی طرح اگر سونا ہو، یہ جو پہاڑ ہے سارے سونے کا بن جائے تو کیا اس کی قیمت رہے گی؟ نہیں، بلکہ ممکن ہے آپ چولہا جلانے کے لیے بھی سونے کا استعمال کریں، آپ آگ جلانے کے لیے آپ سونے کا استعمال کریں، چونکہ جب کوئی شے کثرت میں ہو تو اس کی قیمت گر جاتی ہے۔ آج بھی مارکیٹ میں آپ دیکھیں جو چیز زیادہ فراوان ہو ہر جگہ ہو اس کی قیمت نہیں ہے، لیکن نایاب چیزوں کی کیا بہت قیمت ہے۔ آپ کہہ دیں گے اتنی قیمت، وہ کہہ دیں گے کہیں اور نہیں ہے۔
اسی وجہ سے جس طرح سونا اور چاندی کی بہت بڑی قیمت ہے، معصوم فرماتے ہیں اے انسان تیرا وجود بھی سونا اور چاندی کے کان کی طرح ہے. یعنی فقط سونا، دیکھو سونے کی کان کی کتنی قیمت ہوگی. ایک مرتبہ سونے کی انگوٹھی ہے، ایک مرتبہ سونے کا کان ہے. سونے کی انگوٹھی آپ ادا کر سکیں گے لیکن سونے کے کان کی قیمت آپ ادا نہیں کر سکیں گے. اسی وجہ سے یہاں معصوم فرماتے ہیں کہ اس انسان کے وجود کی کوئی قیمت نہیں ہے. جس طرح سونے کے کان کی قیمت کوئی نہیں لگا سکتا، چاندی کے کان کی قیمت دیکھو، کان جب کان ملے نا وہاں پر تو ہزاروں لاکھوں ٹن میں آپ کو ملے یہ چیز. ٹھیک ہے، جب کان ملے، کیا ہے کان، ہم کہتے تھے کیا آپ کان میں بیٹھے، جب کان ملے تو وہاں تو ہزاروں ٹن میں موجود ہے. تو آپ ہزاروں ٹن سونے کی قیمت، شاید ہمارے لیے اس کی قیمت لگانا مشکل ہو، یعنی اس قدر اس کی قیمت ہے. تو اسی طرح مولا فرماتے ہیں کہ تم وہ سونے کا کان ہو. جس طرح کوئی بشر اس کی قیمت نہیں لگا سکتا، اسی طرح تمہاری بھی کوئی قیمت نہیں ہے. کوئی تمہاری قیمت نہیں دے سکتا، ادا نہیں کر سکتا. اسی وجہ سے فرمایا کہ اپنے آپ کو آسان نرخوں میں نہ بیچو. جب قیمت بہت زیادہ ہے تو اپنی قیمت کی حفاظت کرو. تم کوئی سستا مال نہیں ہے، تم بہت مہنگا مال ہو. سستا مال اس کی حیثیت ہے لیکن مہنگا مال کی حیثیت ہے. فرماتے ہیں مہنگا مال، تمہارا وجود ایک مرتبہ اس دنیا میں آئے گا، اس کے بعد کوئی لاکھ ڈھونڈے تو تمہارا وجود ڈھونڈ نہیں سکے گا. اور اسی طرح دیکھو سونا اور چاندی، سونے کو حاصل کرنے کے لیے بڑی تلاش کی ضرورت ہے، یہ آسانی سے ہاتھ میں نہ آ جائے. اسی طرح انسان کے وجود کو پہچاننے کے لیے بھی پیچیدہ ہارمونوں سے گزرنا پڑتا ہے. اسی وجہ سے فرانس میں ایک ڈاکٹر نے کتاب لکھی، ایک سائنسدان نے، اور اس کتاب کا نام اس نے رکھا انسان موجود ناشناختہ. ہم تو ہر ایک کے بارے میں اظہار کرتے نا، یار چھوڑو یار تجھے تو میں جانتا ہوں. وہ ہمارے محلے کا مولوی صاحب، جی ہم اسے ٹھیک طرح جانتے ہیں جی. ہم ہر ایک کے بارے میں آسانی کے ساتھ اپنا فیصلے ہم سناتے ہیں، حالانکہ انسان سے بڑھ کر پیچیدہ کوئی موجودات نہیں ہے. یہ انسان ہزار چہروں پر مشتمل ہے. اگر یہ چاہے تو پل بھر میں یہ دنیا کو بیچ ڈالے. یہ ایک عجیب موجود ہے. تمام الہی صفات کا مظہر ہے یہ انسان. تمام الہی صفتوں کا یہ مظہر ہے. جس طرح تمام صفات الہی کا یہ مظہر ہے، اسی طرح تمام شیطانی صفات کا بھی یہ مظہر ہے. کتنا پیچیدہ ہے. اب دونوں صفتوں کا یہ حامل ہے. اب جو جنگ ہے، ایک ختم نہ ہونے والی جنگ کا سلسلہ انسان کے وجود کے اندر ہے. اسی وجہ سے تو روایتوں میں آیا ہے کہ اپنے آپ سے لڑنا یہ جہاد اکبر ہے. دشمن کے مقابلے میں جانا یہ جہاد اصغر ہے. کہا سب سے بڑا جہاد اپنے آپ سے لڑنا ہے. مگر یہ ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے آپ سے لڑے؟ جی، یہ کائنات کی واحد مخلوق ہے کہ جسے اپنے آپ سے لڑنے کا حکم ہے. آپ کسی اور مخلوق کو اٹھائے، اس سے یہ حکم نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ سے لڑے. لیکن یہ ایک انسان ایک ایسا پیچیدہ موجود ہے، ایسی عجیب مخلوق ہے کہ اسے اپنے آپ سے لڑنا ہے.
اور اپنے آپ پر جیتنا ہے. کتنا پیچیدہ ہے. اسی وجہ سے مولا نے کیا فرمایا؟ الناس معادن کمعادن الذهب والفضة. بہت پیچیدہ مسئلہ ہے. ایک اور حدیث میں امیر المؤمنین نفس کی معرفت کے بارے میں فرماتے ہیں لا تجہل نفسک فإن الجاہل بمعرفت نفسه جاہل بكل شيء. تو اپنے نفس کا جاہل نہ بن. یعنی کیا مطلب؟ نفس کا جاہل نہ بن، نفس کا عالم بن. نفس کا جاہل اپنے نفس سے بے خبر ہے. تیرا نفس کا کیا کردار ہے تیرے وجود میں. ہم نفس لڑنا چاہتے ہیں نا، کیسے ہم لڑیں گے؟ پہلے پتا تو ہو یہ نفس حملہ کہاں سے کرتا ہے، یہ حملہ کب کرتا ہے، کیوں کرتا ہے. چونکہ ہم نے مقابلہ کرنا ہے نا. مقابلے کے لیے یہ کہ دشمن آپ کے سامنے ہو تو آپ تلوار اٹھا کے جائیں گے. آپ دشمن کا راستہ روکیں گے. جہاں سے دشمن وار کرے آپ وہاں سے دشمن کا راستہ روکے اور دشمن کے وار دفع کرے. دفاع کا مطلب کیا ہے؟ بلاؤں کو اپنے سے اٹھانا، ٹالنا. اسی وجہ سے کہا کہ دعا یہ رفع بلا بھی ہے، یہ دفع بلا بھی ہے. کیا مطلب؟ رفع بلا، آپ پر بلا آ جائے، مصیبت آ جائے، آپ دعا کریں، آپ صدقہ دے دیں، آپ کی دعا اس بلا کو آپ کے وجود سے اٹھا لے گی. اسی وجہ سے اللہم اشفی کل مریض، یہ ماہ رمضان کی دعا ہے. اور اسلام کیا وسعت نظر عطا کرتا ہے، کیا وسعت نظر ہے. دوسرے لوگ مانگتے ہیں اپنے لیے، لیکن اسلام حکم دیتا ہے جو یہ زمین پر عالم میں جو بھی مریض ہو اس کا مکتب نہ دیکھو، اس کا مذہب نہ دیکھو. مریض ہے تو دعا کرو اللہم اشفی کل مریض. یہ اسلام ہے. کتنی وسعت ہے اس میں. تو ایک مرتبہ دعا اور صدقہ کیا کرے؟ رفع بلا کرے. رفع بلا، جب بلا ہم پر وارد ہو جائے، جب مصیبت میں ہم مبتلا ہے، دعا کریں گے، صدقہ دیں گے. کہا دعا کرے مصیبت ٹل جائے گی، صدقہ دے دو مصیبت ٹل جائے گی. ایک مرتبہ دفع بلا ہے. ابھی بلا آیا نہیں ہے، ابھی مصیبت آئی نہیں ہے، آپ دعا کریں گے، مصیبت آنے سے پہلے ہی خدا اس مصیبت کو ہٹا لے گا. آپ صدقہ دیں گے، ابھی بلا آیا نہیں ہے، آنے سے پہلے ہی وہ صدقہ اس بلا کو آپ سے دور کر دے گا. تو دراصل یہ کب ہوگا؟ جب ہمیں ان کی شناخت ہو اور ہمیں اپنے نفس کی معرفت ہو. اسی وجہ سے فرمایا جو نفس کا جاہل ہے نا، مولا امیر المومنین فرماتے ہیں وہ جاہل ہے بکل شیء. جو اپنے آپ سے جاہل ہے وہ ہر چیز سے جاہل ہے. بھائی تم حامل نفس ہو، کبھی تمہارا نفس تمہارے اوپر سوار ہے. اسلام کہتا ہے نفس تمہارے اوپر سوار نہ ہو جائے، تم نفس پہ سوار ہو جائے. انسان کامیاب تب بنتا ہے جب نفس کے لجام کو وہ خود اپنے ہاتھوں میں پکڑے، اپنی مرضی سے نفس کی سواری کو چلائے. لیکن جسے نفس چلائے وہ مغلوب ہے. اسی وجہ سے فرمایا اپنے نفس کو پہچانو. لا تجہلوا نفسک فإن الجاہل بمعرفت نفسه جاہل بکل شیء. تو اپنے آپ کو پہچاننے سے ابھی تک محروم ہو، تم کیسے دوسروں کے بارے میں کہو گے؟ ہم جو آسانی سے دوسروں کے بارے میں فیصلے صادر کرتے ہیں میرے عزیزوں،
اسی وجہ سے اسلام کہتا ہے کہ ہر بات تول کے کرو. عاقل اور مجنون میں فرق کیا ہے؟ مجنون پہلے بولتا ہے بعد میں سوچتا ہے، احمق پہلے بولتا ہے بعد میں سوچتا ہے، لیکن عاقل پہلے بولتا ہے بعد میں بولتا ہے. اسی وجہ سے عاقل کے کلام میں حکمت ہے، لیکن بیوقوف کے کلام میں کیا ہے؟ انتشار ہے، نفرت ہے، دوری ہے، نفرتیں ہیں، تہمتیں ہیں، غیبتیں ہیں. جن جن موارد سے اللہ نے روکا ہے آپ کو احمق کے کلام میں وہ سارے موارد نظر آ جائے. لیکن جو عاقل ہے وہ پہلے تولے گا کہ میں جو بولوں گا تو اس کا اثر کیا ہوگا، ہمارے معاشرے پر کیا اثر ہوگا. دیکھو خود کلام کو تیر کے ساتھ روایتوں میں نسبت دی ہے کہ جو ہم بات کریں گے نا یہ تیر کے مانند ہے. تیر جب کمان میں ڈال کے آپ پھینک دے تو دوبارہ لوٹ کے کمان میں وہ نہیں آئے گا. اسی طرح کلام بھی ہے، کلام کے تیر چلاؤ گے نا یا تو کسی کے دل کو چھلنی کرو گے یا کسی کا مجروح دل کا مرہم بن جائے. تو ہمیشہ کلام کو تیر بنا کر نہ پھینکو، بلکہ کسی مظلوم کے دل کے لیے یہ مرہم بن جائے، کسی کے لیے آپ کا کلام سہارا بن جائے. اسی وجہ سے امام رضا علیہ السلام ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات تو پڑھ لے مولا کے صلی علی محمد عجل فرجهم. فرماتے ہیں دیکھو اپنے اخلاق کو بناؤ. تم پیسے کے زور پر دوسروں کو خرید نہیں سکتے، لیکن کم از کم اچھا کلام کرو، اچھی گفتگو کرو، سب تمہارے دوست بن جائیں گے، سب تمہارے دوست بن جائیں گے. یہاں تک کہ قرآن کہتا ہے اِذْ هَوَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ. اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ یہ دستورات الہی ہے. کیا فرماتا ہے؟ اس کے لیے قَوْلًا لَيِّنًا، نرم لہجے میں بات کرو. اے اللہ یہ کیسے؟ یہ تیرا درجہ ایک دشمن، یہ تو تجھے بھی چھوڑ کے تیرے مقام پہ خود آیا ہے. یہ تو کہہ رہا ہے کہ آپ خدا بدا کچھ نہیں ہے. جس طرح آج کل ہے نا بھائی یہ چیزیں نہیں ہے، یہ تو ملا کا بنایا ہوا دین ہے. بہت سارے لوگ چونکہ مطالعہ نہیں کرتے اس وجہ سے آسانی کے ساتھ ایک جو ہے نا بیچارے مولانا صاحب کے ساتھ ایک جملے کو وہ کہتے ہیں یہ جو ہے مولانا کا ہے. البتہ بعض اوقات کچھ مولانا صاحبان بھی جہالت کی بنا پر کچھ باتیں کرتے ہیں، لیکن ان کی وہ جاہلانہ باتوں کا دین سے تعلق نہیں ہے. دین بعض اوقات کچھ علماء آپ کو دین سناتے ہیں، لیکن اگر طرف مقابل کے مزاج کے مطابق نہ ہونا تو وہ کہے گا کہ یہ تو ملا کا کلام ہے. جی نہیں بھائی، ہر چیز میں اسلام کہتا ہے تفقہ کرو، غور کرو، جو بات تم تک آ جائے تبینو، تحقیق کرو آیا کہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں. یعنی اسلام اپنے ماننے والوں کو جہالت سے نکالنا چاہتا ہے. تحقیق کرو کا مطلب، تبینو کا مطلب کیا ہے؟ آنکھیں بند کر کے جو کچھ سنے اسے قبول نہ کرو، بلکہ کیا کرے؟ تحقیق کرے. فتبینو، واجب ہے تبیین، ضروری ہے تبیین.
ورنہ ہم حقیقت تک نہیں پہنچ پائیں گے. تو اسلام کہتا ہے کہ دیکھو جہالت کی بنا پر نہ کچھ سنے نہ کچھ دیکھے نہ کچھ فیصلے کرے، بلکہ تم دیکھے تب بھی علم ہو، سنے تب بھی علم ہو، بولے تب بھی علم ہے، کرو تب بھی علم کے سہارے کوئی فیصلہ کرے تب بھی علم کی بنا پر اسلام اپنے ماننے والوں کو جہالت کی تاریکی سے نکال کر وادی نورانیت علم و تفقہ میں لانا چاہتا ہے. اسی وجہ سے قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ نفس انسانی کی تربیت ہے نا. اسی وجہ سے فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جسے نازل کیا ہے اللہ نے الیک، پیغمبر سے خطاب ہے. کتاب کس کے لیے؟ پیغمبر کے لیے. اور پیغمبر کے لیے خدا دستور دے رہا ہے کہ اس کتاب کو، اس قرآن کو اللہ نے اگر نازل کیا ہے تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ فرماتا ہے لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ لوگوں کو ظلمت، گمراہی کی ظلمت سے ہدایت کی طرف لے کر آ جائے، جہالت سے علم کی طرف لے کر آ جائے. جب جہالت سے علم کی طرف آ جائے گا معاشرہ میں جاہل نہیں رہے گا، سارے عالم بن جائیں گے. اور یہی ہے اسلام، یہی اسلام ہے. اسی وجہ سے دیکھو معرفت نفس، من عرف نفسہ فقط انتہا الی غایت کل معرفت وعلم ومعرفہ. کیا کلام ہے! جو اپنے نفس کو پہچانے نا تو وہ معرفت کی انتہا کو پالے گا. کیا چاہیے؟ یہی چاہیے نا، معرفت کی انتہا، علم کی انتہا. تو کیا فرماتے معصوم؟ اپنے آپ کو پہچانو، اپنے نفس کو پہچانو تو تم ہر معرفت، ہر علم کی انتہا کو پہچان لو گے. ضمانت ہے معصوم کی طرف سے. دیکھو اپنے آپ کو پہچانو، پہلے اپنے گریبان میں جھانکو، پہلے اپنے گریبان میں جھانکو کہ میں کیا ہوں. آسانی کے ساتھ دوسروں کی شخصیتیں گراتے ہیں، دوسروں کی عزتوں سے ہم کھیلتے ہیں، دوسروں سے متعلق سوء ظن ہم پیدا کرتے ہیں. پہلے اپنے آپ کو دیکھو. اگر اپنے آپ کو پہچانو گے نا تو ہر معرفت کی انتہا تک پہنچ جاؤ گے. ہر علم، دیکھو علم و معرفت دونوں ہے، ہر علم کی انتہا تک تم پہنچ جاؤ گے. تو راستہ کہاں ہے؟ اپنے سے گزرنا ہے. یہ تمام میدان کہاں پر ہم کھیلیں گے؟ کھلاڑی کہاں کھیلتے ہیں؟ میدان میں. تو کھیلنے کا میدان انسان کا اپنا نفس ہے. کیا معرفت بڑی گفتگو ہے. اور اسی وجہ سے مولا علی کا ایک انتہائی اور خوبصورت کلام، من جہل نفسہ کان بغیرہ اجہل. جو اپنے آپ سے جاہل ہوگا نا وہ دوسروں سے جاہل تر ہوگا. وقت اضل نفسہ فلا یطلبها. اور ایک عجیب اور کلام مولا فرماتے ہیں عجبتو. جہاں مولا کا لفظ عجبتو آ جائے نا وہاں پر مولا انسانی ضمیروں کو جھنجھوڑتا ہے، انسانی فکروں کو جھنجھوڑتا ہے. عجبتو، مجھے تعجب ہے. مولا علی فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے. تعجب، اب جب کوئی کلام کہنا مجھے تعجب ہے سارے متوجہ ہو جائیں گے وہی کہنا کیا چاہ رہے ہیں. اب تعجب کے بعد آپ ایک ہلکا جملہ تو نہیں کہیں گے، ایک عام خبر تو نہیں دیں گے، ایک خاص خبر دیں گے. ایک مرتبہ آپ کسی محفل میں جائے کہہ دیں کہ مجھے تعجب ہے اس مجمع پر، یہ کھانا کھائے بغیر مجلس سننے آئے ہیں. تو لوگ ہنسیں گے، بھئی یہ اس کا اپنا شاید دماغ ٹھیک نہیں ہے، اوپر کا کھانا خالی ہے. بھئی یہ بھی کوئی تعجب ہے؟ مجھے تعجب ہے آپ کھانے کے بغیر مجلس سننے آئے. بھئی کوئی معقول بات کرے.
ایک مرتبہ آپ کہتے کہ مجھے تعجب ہے ایسے لوگوں پر جو مولا کی مجلس میں بھی آئے اور شراب پی کر آ جائے، نجس طہارت کے بغیر نجس جسم کے ساتھ آ جائے، تو یہاں کیا ہے؟ مقام تعجب ہے، کیونکہ یہ طہارت کی منزل ہے، یہاں طاہر ہو کے انسان کو آنا چاہیے۔ یہاں پر ائمہ معصومین آ جاتے ہیں تو یہاں شراب پی کر تو نہیں آئیں گے نا، یہاں پر آپ کی زبان میں طہارت ہو۔ تو اسی وجہ سے مولا جو تعجب فرماتے ہیں، کیا عجبت لمن ينشد ضالته وقد اذل نفسه فلا يطلبها۔ اللہ اکبر، کیا کلام مولا ہے، کیا فصاحت ہے، کیا بلاغت ہے مولا کے اس کلام میں۔ مجھے تعجب ہے، مولا فرماتے ہیں عجبت لمن ينشد ضالته، مجھے تعجب ہے ایسے لوگوں پر کہ اگر کوئی شے گم ہو جائے، وہ اگر کسی شے کو گمائے تو اس کے پیچھے وہ پھرتے ہیں، بھاگتے ہیں کہ میں نے گمایا کہاں پر ہے۔ لیکن مولا فرماتے ہیں وقت اضل نفسہ فلا یطلبها، لیکن اپنے نفس کو اس نے گمایا ہے، لیکن اس سے طلب نہیں کرتا، اپنے نفس کو نہیں ڈھونڈتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس طرح انسان کی ملکیت کی چیزیں بھی گم ہو جاتی ہے، اسی طرح نفس بھی گم ہونے والی شے ہے۔ مولا فرماتے ہیں اس نفس کو اپنے کنٹرول میں رکھو، اگر تمہارے کنٹرول سے خارج ہو جائے یہ گم ہو جائے گا، تمہیں ڈھونڈنا پڑے گا۔ لیکن ظاہری جو شے گم ہو جائے وہ آسانی سے پا لو گے، لیکن جب نفس گم ہو جائے گا نا تو تم آسانی سے پا نہیں سکو گے۔ کیا کلام ہے، کیا کلام ہے عزیزو۔ نفس کی معرفت سب سے مشکل ترین کام، لیکن اگر یہ معرفت حاصل ہو جائے تو اس کے بعد آپ اور آپ کے پروردگار کے درمیان کوئی فاصلہ نہ رہے۔ نفس کی معرفت یہ ملکوتی سفر ہے، آپ کو عالم ملک سے عالم ملکوت لے جائے، آپ کو عالم مادہ سے عالم معنا تک لے چلے، آپ کو عرضی مخلوق سے سماوی مخلوق بنا دے۔ اگر یہ نفس، اگر اس کی پہچان اگر ہمیں ہو جائے تو ہم نفس کے غلام بننے کے بجائے نفس کو اپنا غلام بنائیں گے، نفس امارہ سے ہمیں چھٹکارا مل جائے۔ انشاءاللہ آئندہ گفتگو کریں گے کہ یہ نفس ہے کیا، یہ ہے کیا۔ قرآن اس کی قسم کھا رہا ہے، قرآن کسی غیر مقدس شے کی قسم نہیں کھاتا۔ یہ نفس ہے کیا، اس کی کتنی قسمیں قرآن بیان کرتا ہے، ہر قسم کا کردار کیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ ہم ان موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ تو آج اسی کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا اور دعا کرتا ہوں پاک پروردگار عالم ہمیں اپنے نفس کی معرفت عطا فرما، پاک پروردگار عالم دنیا اور آخرت دونوں میں ہمیں سرخرو فرما، پاک پروردگار عالم ہمیں مبارک رمضان کے مہینے میں قرآن میں تدبر، تفقہ اور غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، پاک پروردگار عالم ہمارے اعمال اور عبادتوں کو قبول فرما، ہمارا انجام بخیر فرما، ہمارے مرحومین کو غریق رحمت فرما، پاک پروردگار عالم ایران کے سبز انقلاب کو انقلاب مہدویت سے متصل فرما، پاک پروردگار عالم امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں مولا کے سپاہ بننے کی توفیق عطا فرما، پاک پروردگار عالم جو مومن و مومنات مریض مریضہ ہوں سب خاص کرے
مومن شدید بیمار ہے شفا عاجل و دائم عطا فرما۔ پاک پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہماری دنیاوی و اخروی تمام حوائج پورا فرما، ہمارے مشکلات آسان فرما، ہمیں دونوں جہانوں میں سرخرو فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء بحق الزہراء و ابیہا و بعدہا و بنیہا والسر المستودع فیہا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ